السلام علیکم۔ آج ہم اخروٹ کے بارے میں، اخروٹ کے فائدے، بادام اس کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، اخروٹ پہاڑی علاقے کا پھل ہے۔ جہاں یہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس کو اس کی جو قسم ہے وہ اخروٹ کو کھاتے ہیں، اور لوگوں نے یہ پاکستان میں بھی یہ علاقہ موجود ہے۔ اگر اس علاقے میں جا کر دیکھیں تو لوگوں کی اوسط عمر جو ہے وہ 100 سے اوپر ہے۔ تو اتفاق سے وہاں ہماری فیملی کو سیر کرنے کا جانے کا موقع ملا، پھر بچوں کو جانے کا موقع ملا، تو وہاں یہ بات راز افشاں ہوا کہ ان لوگوں کی اوسط عمر جو ہے وہ 100 سے اوپر ہے، اور جو لوگ بھی ہیں وہ سمارٹ ہیں اور ایکٹیو ہیں۔ جو خاص بات دیکھی وہاں بچوں نے جا کر، وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو بھی دیکھو وہ ایکٹیو ہے، سمارٹ ہے، اور اوسط عمر جو ہے وہ 100 سے اوپر ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ کو وہاں بہت بڑا موٹا، بہت بڑے فیٹ کے ساتھ، بیلی فیٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، بھاری بھرکم باڈی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر آدمی سمارٹ اور ایکٹیو ٹائپ کا ہے، اور اوسط عمر جو ہے وہ 100 سال سے 110 سال، 105 سال ہے۔ جبکہ ہمارے ان میدانی علاقوں میں اگر کسی کی عمر 70 سے 90 تک چلی جائے، جو ہم کہتے ہیں بہت بڑی عمر ہے، یہ بہت بڑی عمر کا بابا ہے، جبکہ وہاں اوسط عمر جو ہے نا 110 سال، 105 سال ہے، 120 سال ہے، 100 سے اوپر کی ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے یہ راز بتایا کہ ہم لوگ اپنے کھانے میں، اپنی خوراک میں روزانہ 5-4 اخروٹ دن کے مختلف ایام میں، اوقات میں کھاتے ہیں، اور طویل عمر پاتے ہیں۔ طویل عمری کا راز جو ہے وہ روزمرہ کی خوراک میں اخروٹ کی 4 سے 5 دانے روزانہ خوراک میں شامل کھانے میں ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو وہاں ہم نے نوٹ کی، اور مختلف ماہرین طب اور جدید سائنسدانوں نے، کہ اخروٹ کے اندر جو بند اخروٹ کے اندر جو اخروٹ کا مغز ہوتا ہے، اس کی شکل برین سے ملتی جلتی ہے، انسانی دماغ سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک خفیہ کوڈ ورڈ ٹائپ اشارہ ہے ہمارے لیے کہ یہ چیز آپ کے دماغ کے لیے بہت بہتر ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک میں روزمرہ جو کھانے میں اخروٹ کے ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، ان کی قوت یادداشت ہمیشہ کے لیے تیز رہتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اخروٹ استعمال نہیں کرتے۔ ہمیشہ اپنی یادداشت کو بہتر رکھنے کے لیے اخروٹ کو روزانہ کھانا شروع کر دیں۔ یہ دماغ کی آپ کی مختلف صلاحیت کو، سوچنے کی صلاحیت کو، سمجھنے کی صلاحیت کو اور یادداشت کو امپروو کرتا ہے، بہتر بناتا ہے، اور اس کی کیپیسٹی جو ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ میموری ہمیشہ آپ کی ایکٹیو رہتی ہے۔ تیسری ایک اہم بات، اخروٹ فوری طور پہ اتنا جلدی دیر جو ہے نا ہضم نہیں ہوتا، جیسے ہم کلفی کھاتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، وہ فوری طور پہ جو ہے نا شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ہمارے معدے میں ہضم ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہی یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اس کا دیر سے ہضم ہونا 2 فائدے ہمیں سب سے زیادہ یہ دیتا ہے، 3 فائدے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، اگر وہ کوئی سویٹ تھوڑی بہت جو ساتھ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ اخروٹ ایک کھا لیا جائے تو یہ خود دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ یہ اس خوراک کے ہضم ہونے کے عمل کو تھوڑا سا سلو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لبلبے کو فوری طور پر جو ہے نا انسولین، وہ جو ہم گلوکوز کی لیتے ہیں شوگر کو کم کرنے کے لیے، جو لبلبا ہمارا وہ انسولین تیار کرتا ہے، تو یہ اس کو فوری طور پہ زبردست کام کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔
یہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خوراک دیر سے ہضم ہوتی ہے، جو ہم کھائی ہے، چاہے وہ میٹھی ہے یا نارمل ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے لبے کو بہت سپیڈ سے ایکٹیو ورک نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ آرام سے اپنی روٹین کے مطابق کام کرتا ہے۔ خوراک جو ہے نا بہت بھاری مقدار میں اس کو ایمرجنسی طور پر انسولین کی تیاری نہیں کرنی پڑتی، جس کی وجہ سے لبا صحت مند رہتا ہے اور شوگر کی مقدار جس میں نہیں بڑھتی، شوگر نارمل رہتی ہے، گلوکوز نارمل رہتا ہے۔ دوسری اس کو کھانے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر کھایا جائے تو خوراک کھانے کے بعد پیٹ بھرے ہونے کا احساس رہتا ہے، کیونکہ خوراک دیر سے ہضم ہوتی ہے تو معدے پہ بوجھ بھی نہیں پڑتا، تو آدمی کو بھوک جو ہے نا وہ اس کا احساس کچھ کم ہو جاتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں، بڑے ہوئے فیٹ کو کم کرنے میں، بڑی ہوئی پیٹ کو بڑے ہوئے کو کم کرنے میں انتہائی معاون ہے، انتہائی مددگار ہے۔ اور تیسرا اس کا بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں اگر وہ ہمارے خوراک جسم کو صحیح مقدار میں انرجی پرووائڈ نہیں کرتی تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہم مختلف پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ یہ ہے کہ یہ خوراک کو تھوڑا سا سلو ڈائجیشن کا عمل کر کے اس کو صحیح طریقے سے ہمارے جزم بدن بنانے میں معاون رہتا ہے، ہمارے جسم کو وافر مقدار میں انرجی پرووائڈ ہوتی ہے۔ اور اخروٹ میں بیڈ کسٹرول کو کم کرنے اور گڈ کسٹرول پیدا کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، یعنی ایسی وائرل ڈیزیز، ایسی بیماریاں جو جن کا ہم اکثر و بیشتر شکار ہوتے ہیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں پہ عام بیماریوں کا حملہ، عام جو ہے نا بیماریوں کے خلاف اس کے اندر قوت مدافعت قدرتی طور پر پائی جاتی ہے، تو وہ اس پہ آسانی سے کوئی بیماری اٹیک نہیں کرتی۔ اور اخروٹ بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، کچھ مہنگا ہے، اتنا سستا نہیں، لیکن اتنا بھی مہنگا نہیں کہ عام آدمی بھی نہ خرید سکے۔ 3 سے 5 دانے اخروٹ کے جو عام آدمی ہے اس کو کم از کم 1 دانہ کھانا چاہیے، اس کے بعد اس کو بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 دانے روزانہ اپنی خوراک میں شامل کریں اس کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وزن بھی کم ہوگا، آپ کی شوگر نارمل رہے گی، آپ کا ہارٹ جو ہے اس کی بلڈ سرکولیشن بہتر رہے گی، اور آپ کی میموری یادداشت بہت اچھی ہوگی، اور آپ کی جو ہے نا ایج لیس، یعنی آپ کی عمر جتنی ہے یہ اتنی شو نہیں کرنے دے گا۔ یہ آپ کے چہرے کے تاثرات، چہرے کی جو ہے مسلز کو ایسا سٹرانگ اور مضبوط اور شائنی بناتا ہے کہ آدمی ہمیشہ جوان لگتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہے، آپ اس کو ضرور سنیں گے، ضرور دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اس اخروٹ کو اپنی خوراک میں چاہے آپ 1 دانہ بھی روزانہ لے سکتے ہیں، ہر قیمت اس کو شامل کریں تاکہ آپ کی یادداشت اچھی ہو، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کے جو ہے نا شوگر، بیڈ کسٹرول یہ ٹھیک ہوں، آپ کا دل جو ہے نا وہ مضبوط ہو، ان کو وافر مقدار میں بلڈ کی سرکولیشن جاری رہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو عام آدمی کی ضرورت ہوتے ہیں، عام آدمی کو صحت مند رہنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک۔